السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات السامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ مرد اور عورت کا کفن جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اور ساری کی ساری کائنات کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور جو چیز ایک دفعہ دنیا میں آتی ہے آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس چیز کو دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ چونکہ جو چیز بنتی ہے اس نے آخر ٹوٹنا ہے، اس نے آخر ختم ہونا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ واضح طور پر اعلان ہے قرآن حکیم کے اندر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی باقی رہ جانے والی چیز ہے، اگر کوئی ہمیشہ رہ جانے والی چیز ہے، اگر کوئی ہمیشہ کے لیے کوئی چیز باقی رہے گی تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز کو مٹا دیا جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ سیم اسی طرح سے انسان بھی دنیا میں آتے ہیں اور آخر ایک وقت جب پورا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہی نظام ہے۔ اور اللہ رب العالمین تو چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے انسان کو دنیا میں بھیجا تاکہ میں دیکھوں کہ وہ کتنے اچھے عمل کر کے میرے پاس لوٹ کر آتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھیں کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، کہ جیسا کہ قرآن و سنت کے اندر دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک، ایون کہ مرنے کے بعد تک اور جنت اور دوزخ کے حوالے تک بھی قرآن و سنت کے اندر ہمارے لیے رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ لیکن جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو اس کو جس کپڑے کے اندر اس کو دفن کیا جاتا ہے، جس کو ہم کفن بولتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ کچھ احادیث بیان کرتے ہیں کہ عورت کے لیے کچھ اور طرح کا کفن ہوتا ہے، مرد کے لیے کچھ اور طرح کا کفن ہوتا ہے۔ بحثیت انسان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مرد کے لیے بھی وہی اور عورت کے لیے بھی وہی سیم ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق والی بات نہیں ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں ذرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہماری کیا رہنمائی ہوتی ہے، کہ مرد ہو یا عورت یا کفن کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب جنگ احد کے اندر وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کے کفن کے لیے ان کے پاس صرف ایک چادر تھی، اور اسی چادر کے اندر جب وہ چادر دیکھی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو اسی چادر کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیا جائے، یہی چادر اس کی کفن بنا دی جائے۔ اب وہ چادر بھی کتنی تھی؟ وہ چادر بھی پورے جسم کو ڈھانپنے والی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، صحابہ کرام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد کے موقع پر ایک ہی چادر کے اندر انہیں کفن دے کر اسے دفنا دیا گیا انہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چادر ہو کفن کے لیے تو وہ بھی کافی ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ایک آدمی تھا، احرام کی حالت میں تھا، تو اونٹ پہ سفر کر رہا تھا، اونٹ سے گر کے وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی جو احرام والی دو چادریں ہیں اسی کے اندر اس کو کفن دے دیا جائے، اسی کے اندر اس کو دفنا دیا جائے، یہی اس کا کفن ہوگا۔ تو گویا کہ اس آدمی کے بارے میں صحابہ کرام نے ویسے ہی کیا، وہ جو احرام کی حالت میں تھا، یعنی عہد نبی کے اندر، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہ احرام کی حالت میں تھا، اسی احرام کے اندر ان دو چادروں کے اندر ہی اس آدمی کو کفن دے کر اس کو دفنا دیا گیا۔ تو گویا کہ پہلی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک چادر بھی کفن کے لیے کافی ہے، اور دوسری حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو چادریں کفن کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح سے ایک تیسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید اور سوتی چادروں کے اندر، تین چادروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا۔ یعنی میرے پیارے، ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ایک رہنما اور پیشوا ہے پوری دنیا کے لیے اور ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والی دنیا کے لیے وہی واحد ایک رہنما اور پیشوا رہیں گے، ہمیشہ کے لیے وہی رہیں گے۔ آپ کے بعد کوئی نبی دوسرا نہیں آنے والا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی یہ الفاظ نکلے تھے کہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے، چور ہے، ڈاکو ہے،
وہ نبی کی نبوت کے اوپر ڈھاکہ مارنے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا کسی صورت میں۔ اور میرے نبی کی زبان اقدس سے، مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات تو زمین نیچے سے اوپر ہو جائے، آسمان نیچے گر جائے، کوئی کہہ دے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آیا ہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن میرے پیارے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات غلط ہو جائیں یا ان میں کوئی تبدیلی ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا اور میرا عقیدہ ہی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلا تھا، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ اور میرے نبی کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ، ہماری ساری مومنوں کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، آپ کو سفید رنگ کی 3 چادروں کے اندر، جو سوتی چادریں تھیں، 3 چادریں تھیں، ان چادروں کے اندر آپ کو کفن دیا گیا اور پھر آپ کو دفنایا گیا۔ گویا کہ ان تینوں احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یعنی ایک چادر کے ساتھ بھی کفن دیا جا سکتا ہے، 2 چادروں کے ساتھ بھی کفن ہو جاتا ہے، 3 چادروں کے ساتھ بھی کفن ہو جاتا ہے۔ اور اب وہ لوگ جو عورت کے لیے 5 چادروں کی بات کرتے ہیں، اب ان کی حدیث جو ہے، اس حدیث میں محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لہٰذا وہ حدیث دلیل کے قابل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ام کلثوم کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ صحیح احادیث ہیں تینوں طرح کی، یعنی ایک کفن، ایک چادر کا کفن، 2 چادروں کا کفن اور 3 چادروں کا کفن، اس میں مرد اور عورت کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، تینوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی 3 چادریں بھی ہو سکتی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 1 بھی ہو سکتی ہے۔ یہی ہے صحیح احادیث سے ہمارے لیے صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔